یہ ایک بڑے ہی میرے لیے فخر کی بات ہے کہ آج اجوکا کے 40 سال پورے ہوئے ہیں، اور 40 سال کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ میچورٹی کی عمر میں پہنچ گیا ہے۔ اور جب ان کا سفر شروع ہوا تھا تو اس وقت میں اسٹوڈنٹ تھا گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں، اور اس زمانے میں بادل سرکار کا جلوس، تو اس کی کوئی ریہرسل وغیرہ ہمارے کالج میں ہو رہی تھی، کیونکہ ریہرسل کے لیے ان کو جگہ نہیں ملتی تھی، تو کبھی کہیں ریہرسل کرتے تھے، کبھی کہیں ریہرسل کرتے تھے۔ تو ہم اس وقت پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھے، ڈکٹیٹرشپ کا دور تھا۔ تو ایک دن مجھے میرے ساتھی تھے آغا نوید، انہوں نے کہا یار کل ریگل چوک میں نیلسن منڈیلا کی رہائی کے لیے پروٹیسٹ ہے، تم نے ادھر آنا ہے۔ میں ادھر پہنچ گیا تو وہاں پہ ہم نعرے لگا رہے تھے نیلسن منڈیلا کو رہا کرو، نیلسن منڈیلا کو رہا کرو۔ تو جو لوگ آ جا رہے تھے وہ پوچھتے تھے یار نیلسن منڈیلا کون ہے؟ تو اب جو ہم نعرے لگا رہے تھے ہم میں سے اکثر جو ہے ان کے پاس اس کا جواب نہیں تھا، ہم پریشان ہو جاتے تھے یار ان کو نیلسن منڈیلا کا نہیں پتا۔ تو ایک بزرگ آئے، وہ آ کے تو مجھے کہتے ہیں بیٹا یہ کون ہے نیلسن منڈیلا؟ میں کہا چاچا جی یہ ساؤتھ افریقہ کا بھگت سنگھ ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا وہ بھگت سنگھ تو ٹیررسٹ تھا۔ تو میں چاچا جی کے ساتھ لڑ پڑا۔ تو اب میں جب لڑائی کر رہا ہوں تو ایک بزرگ خاتون نے مجھے روکا کہ بیٹا نہیں ان سے لڑتے نہیں، ان کو پتہ کچھ نہیں ہے۔ تو وہ بزرگ خاتون جو ہے وہ سارے پوسٹرز اور پلے کارڈ وہ لے کے آئی تھی، وہ تھی مدیحہ گوہر کی والدہ، اور انہوں نے مدیحہ کو بتایا کہ یہ لڑکا جو ہے نا یہ پولیٹیکلی بڑا اس کو اویئر ہے، اس کو پتہ ہے، اس نے کہا ہے کہ نیلسن منڈیلا ساؤتھ افریقہ کا بھگت سنگھ ہے، تو تم وہ جو جلوس کر رہی ہو نا تو اس میں اس کو کوئی کردار دے دو۔ تو مجھے مدیحہ جو ہے انہوں نے ریہرسل پہ بلا لیا۔ میں نے کہا جی یہ کس چیز کی ریہرسل ہے؟ انہوں نے کہا بس یہ ایک پولیٹیکل ہمارا تھیٹر ہے، تو آپ اس میں آئیں تو آپ کو بڑا اچھا لگے گا، آپ ادھر ضرور کام کریں آ کے۔ میں چلا گیا، میں نے کام شروع کیا، ریہرسل شروع کر دی۔ تو ایک دن وہ ہم حبیب جالب صاحب جو ہیں بڑے مشہور شاعر تھے، تو وہ پارٹی ہاؤس ہمارے کالج کے قریب ہی تھی، تو ہم ان کو اکثر وہاں سے گھیر کے اپنے پاس کالج کی کینٹین پہ لے آتے تھے۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ میں وہ جو تھیٹر تھا، کالج کا تھیٹر تھا گول، میں وہاں پہ کوئی ریہرسل وغیرہ کر رہا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کاکا کی کر رہے ہیں؟ میں کہا جی ریہرسل کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا میں بھی دیکھتا ہوں۔ انہوں نے ہماری ریہرسل دیکھی، اس کے بعد مجھے بلایا، کہتے ہیں کاکا یہ جڑا تیرا کردار ہے نا یہ تو یہ ڈب کے کرنا کردار۔ میں نے کہا جی وہ کیوں؟ تیرا کردار ہے ڈکٹیٹر دا، جڑا لوگوں کو پھینٹی لاندا ہے، کوڑے ماردا ہے، ٹھڈے ماردا ہے، ظلم کردا ہے۔ تو اینا ڈب کے کرنا کردار کہ پوری قوم تیرے تو نفرت کرے۔ میں کہا جی پوری قوم میرے سے نفرت کرے گی تو کیا ہوگا؟ او پتر پھر ہی تو انقلاب آئے گا۔ تو میں نے جناب اس میں پوری میں نے بڑی محنت کی، اور پھر ہمارا پہلا گوئٹے انسٹیٹیوٹ میں ہوا، وہاں پہ شاہد صاحب بھی آیا کرتے تھے، اور مدیحہ گوہر صاحبہ نے بڑی محنت کی۔ پھر ہماری جب شہرت پھیلی تو ہم شہداد پور گئے، سندھ میں ایک شہر ہے شہداد پور، وہاں پہ جب ہم نے وہ کیا شو تو وہاں پہ پولیس والے آ گئے، اور کیونکہ کراؤڈ بہت زیادہ تھا، ہزاروں میں تھا، تو گرفتار تو نہیں کر سکے۔ تو انہوں نے، میں ان کے فوکس میں تھا، میں نے فوجی وردی وغیرہ پہنی ہوئی تھی، تو جب ہم وہ کر کے پیچھے گئے تو یہ جو سہیل اکبر وڑائک صاحب ہے، یہ سہیل وڑائک صاحب نہیں ہے، یہ سہیل اکبر وڑائک صاحب ہے۔ تو میں نے کہا سہیل صاحب، میں کہا سر اسی پھنس گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کی ہویا؟ میں کہا جی وہ انٹیلیجنس والے آ کے پوچھ رہے ہیں کہ تسی کون ہو، کی نا ہے، پیو دا کی نا ہے۔ تو اس نے پوچھا یہ کس نے تمہیں ادھر بھیجا ہے یہ کام کرنے کے لیے؟ میں نے کہا پرکاش سنگھ بادل نے بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا پرکاش سنگھ بادل؟ میں کہا ہاں۔ اب میں نے کہا میں نے اس کو جان بوجھ کے غلط نام بتایا کہ یہ رپورٹ میں غلط نام لکھے گا۔ خیر ہم نے اس کو ساری غلط انفارمیشن دے دی۔ اس نے کہا بہرحال جو بھی ہے مجھے پتا تھی میرے سچ نہیں بول رہے، لیکن ہے تسی انڈین ایجنٹ، ہے تسی انڈین ایجنٹ۔ اب جناب میں نے ان سے کہا کہ بھائی جان ادھر جو ہے نا کام خراب ہے، ہمارا ڈرامہ ہو گیا، ادھر سے بھاگو نکلو۔ یہ بھی کراچی بھاگ گئے، میں بھی کراچی بھاگ گیا، اور پیچھے سے پتہ چلا ہم پہ پرچہ ہو گیا ہے شہداد پور میں، اور اس پرچے میں
جو لکھا گیا ہے کہ یہ جو بندے بھیجے ہیں یہ پرکاش سنگھ بادل نے بھیجے ہیں وہ اس وقت انڈین پنجاب کا چیف منسٹر تھا. تو یہ ہمارا سفر اس طرح شروع ہوا, اور پھر یہ میرے بھائی جو ہیں اور ان کے ساتھی, انہوں نے شاید ندیم صاحب اور مدیہ غور صاحبہ کی قیادت میں انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا. تو یہ جو جلوس 40 سال پہلے ہم نے نکالا تھا وہ جلوس ابھی تک جاری ہے, اور کوتوال کے خلاف جو نفرت پھیلانے کا کام ہے